الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم داخل ہو ان گھروں میں جو تمہارے گھروں کے علاوہ دوسرے گھر ہیں، حتی تستانسوا، یہاں تک کہ تم انس معلوم کر لو، اجازت طلب کر لو، وتسلموا علی اہلہا، اور تم سلام کہو اس گھر میں رہنے والوں پر. ذالکم خیر لکم، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. سورہ النور کے شروع سے لے کے یہاں تک اللہ تعالی نے انسانی اقدار، ان کی جو عزت ہے، احترام ہے، وقار ہے، انسان کی عزت نفس ہے، اور یہ کتنا حساس مسئلہ ہے، اس حوالے سے اہل ایمان کو توجہ دلائی ہے کہ کسی کی ذات پہ ایسے جملہ بول دینا، اور اگر کسی سے وہ فعل ہوا ہے اس کی پھر سزائیں سنائی ہیں. میاں بیوی کے درمیان اگر ایسا کوئی نزاع پیدا ہو گیا ہے اس کا قانون بیان کیا ہے. اگر کوئی ایمان والوں کے درمیان بری باتوں کو پروموٹ کرتا پھیلاتا ہے اس کی سزا بیان فرمائی ہے. پھر وہ چیزیں جو ان چیزوں کو پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں کہ کسی کے گھر میں آنا جانا، اب یہاں سے ایک اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے تو نئے احکامات دیے جا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرنی ہے. یہ نہیں کہ بھئی میرا دل صاف ہے، پردہ جو ہے وہ آنکھ کا ہوتا ہے، حیا دل میں ہوتا ہے، تو یہ باتیں کہہ کے انسان اپنی چادر اتار پھینکے اور بے پردگی کا اظہار کرے، یا مرد ہو کے خواتین میں جا بیٹھے اور خواتین ہوں تو مردوں میں جا بیٹھے اور کہیں کہ پردہ آنکھ کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے. فرمایا نہیں، ہر وہ چیز جو اعتراض کا سبب بن سکتی ہے، جس سے کوئی شک پھوٹ سکتا ہے، تم نے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جو شک پیدا کرے، اور اس چیز کو اختیار کریں جو شک کو رفع اور دور کرے. یہ قانون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا. تو فرمایا کہ جب تم نے کسی کے گھر میں جانا ہے جو تمہارا اپنا گھر نہیں ہے، تو تم نے تب تک وہاں گھر میں داخل نہیں ہونا حتی تستأنسوا. معنی تو اس کا یہ کر دیا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو، لیکن استأنس یستأنس، انس معلوم کر لو، یعنی تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اب مجھے یہ بطیب خاطر اجازت دے رہے ہیں، چاہتے ہوئے اجازت دے رہے ہیں، خوشی سے مجھے اجازت دے رہے ہیں. تستأنسوا، محبت والی اجازت، کراہت والی نہیں. مثلا ایک شخص سے آپ نے پوچھا کہ میں نے آپ سے ملنا ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، وہ کہتا ہے میں جانا سی ابدر سی کو کام سی، تو یہ خیر آ جاؤ، تو یہ تستانس نہیں ہے، استانس یستانس نہیں ہے. یعنی آپ کو اس نے پہلے ایک اظہار سے، امنگ سے، آواز سے یہ تاثر دے دیا ہے کہ اسے کوئی مصروفیت ہے یا وہ ملنا نہیں چاہ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت رکھی ہے. فرمایا کہ اگر ایسا بھی تمہارے ساتھ کوئی اظہار کرتا ہے تو تم ایسے سر نہ چاڑ دوڑو اس کے، نہیں میں آیا، بس ٹھیک ہے میں آیا، نہیں. اگر وہ کہتا ہے جی اہلاً اہلاً، بسم اللہ بسم اللہ، یہ ہے تستأنسوا. یہ اتنا بڑا لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے. تو ترجمہ چونکہ عوام کو سمجھانے کے لیے جو لکھا جاتا ہے، لفظوں کی تفسیر لکھی نہیں جا سکتی، تو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو. جبکہ تستأنسوا میں جو اجازت ہے وہ خوشی والی اجازت ہے، چاہتے ہوئے ملاقات کا اظہار کرنے والی اجازت ہے کہ اگلا بندے سے تم معلوم کر لو کہ یہ تم سے واقعی ملنا چاہتا ہے. بعض دفعہ ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک شخص کو میرے نمبر کا شاید پتہ بھی چل گیا ہے لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا، اس کا مطلب ہے مجھ سے نہیں ملنا چاہتا. تو یہی آداب فون کے ہیں کہ آپ کال کرتے ہیں کسی کو، ایک مرتبہ کر لی ہے، 2 مرتبہ کر لی ہے، 3 مرتبہ کر لی ہے، تو بس اس کے بعد آپ پھر واپس آ جائیں گے. اور اس میں اسلام اور قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے کوئی حد تک محسوس نہیں کرنی کہ اس بندے نے دروازہ نہیں کھولا. اور یہاں تک بھی فرمایا
اگلی آیات میں جو آ رہا ہے کہ اگر تم کسی کے دروازے پر چلے جاؤ اور وہ تم سے کہہ دے کہ میں نے آج ابھی تیرے سے ملاقات نہیں کرنی تو تم واپس آ جاؤ، ازکا لکم، اس میں تمہارے لیے بڑی ہی عزت، پاکیزگی اور خوشگوار احساس کے جھونکے اور معاملات کو آپس کے اندر قائم رکھنے کا ایک سہارا ہے، یعنی واپس آ جانا۔ اور پھر یہ کہنا کہ بھئی میں تمہارے دروازے پہ آیا تھا، میں دروازے سے جا کے واپس آ گیا، تم نے دروازہ نہیں کھولا، یا دروازہ کھولا تو مجھے کہا کہ میں آپ سے مل نہیں سکتا، تو یہ چیز کوئی موڈ بنانے والی نہیں ہے، یہ چیز کوئی ایسی نہیں۔ لیکن ہم سنتے تو ہیں یہ باتیں، لیکن اسلام چونکہ پریکٹیکلی ہماری زندگیوں میں نہیں اترا، ہم ایک اور معاشرے سے اسلام کی طرف آئے ہیں، اس لیے یہ چیزیں ذرا ہمیں بھاری اور وزنی لگتی ہیں، تھوڑی سی مشکل ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ حتی تستانسوا، جہاں تک کہ تم انس معلوم کر لو اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ تمہیں ٹائم دینا چاہتا ہے، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور پھر اس کے بعد اس گھر میں جو رہ رہے ہیں ان گھر میں رہنے والوں کو تم نے سلام کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے علاوہ جو دوسرے گھر ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے گھر میں آتے مرتبہ اجازت نہیں لینی، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو کوئی نہ کوئی وہ اشارہ دے دے کہ میں آ رہا ہوں۔ جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے آتا ہے کہ ان کی بیوی بیان فرماتی ہے کہ حضرت جب تشریف لاتے تو حتی تنحنح، تو ہلکی سی کھانسی کرتے، ان کی خاص قسم کی کھانسی، اس سے معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ آ رہے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ اس لیے کرتا ہوں کہ گھر کے اندر میری کسی ایسی چیز پہ نظر نہ پڑے جو مجھے ناگوار گزرتی ہو، تاکہ تم اپنے آپ کو صحیح کر لو، سیٹل کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب کوئی شخص رات باہر گزار کے گھر واپس آئے تو گھر والوں کو اجازت دے کہ میں گھر کے قریب ہوں، میں گھر آ رہا ہوں۔ اب تو فون ہے، پہلے ہوتا یہ تھا کہ مدینے کے باہر لوگ ٹھہر جاتے تھے تو نمائندوں کے ذریعے سے منادی کرائی جاتی تھی کہ مہمان آ گئے ہیں، گھر والے غزوے سے، جنگ سے واپس آ گئے ہیں، تو ابھی کچھ دیر مدینے کے باہر ٹھہرے ہیں، حتیٰ کہ پورا دن باہر ٹھہر جاتے تھے، پوری رات باہر ٹھہر جاتے تھے تاکہ گھر میں خواتین وہ صفائی کر لیں، اور اگر کسی ایسی حالت میں ہیں، اسے تو انہیں تو نہیں معلوم کہ اچانک گھر میں سردار کی آمد ہونے والی ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو اپنی صفائی ستھرائی بھی کر لیتی تھی، نہا دھو بھی لیتی تھیں، اور اس حدیث کے اندر تفصیلاً تذکرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو موقع دیں کہ وہ صفائی ستھرائی اور خاص صفائی ستھرائی وہ ساری اہتمام کے ساتھ کر لیں۔ یہی انسان کے اپنے گھر کے آداب ہیں کہ بیٹے کا گھر ہے، بیٹی کا گھر ہے، اپنا پرسنل ذاتی گھر ہے، کوئی بھی کمرہ ہے، دفتر ہے، اس کے اندر اجازت لے کے پھر داخل ہوا جائے۔ ایک ہے روٹین کے معاملات کے روزانہ آپ آتے جاتے ہیں، اور کچھ دفتری امور آپ کے ہوتے ہیں، وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں بندہ کام کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور دروازہ کھولنا ہے، آپ نے جانا ہے۔ بعض ساؤنڈ پروف دروازے ہوتے ہیں کہ وہاں نوک کریں تو اندر آواز نہیں جاتی، بیل کا بھی انہوں نے انتظام نہیں کیا ہوتا، لیکن یہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اندر کام کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہاں آداب کچھ اور ہے، وہ تو حکومت نے بٹھایا ہے آپ کا کام کرنے کے لیے اور آپ نے اس سے ملنا ہے۔ وہاں یہ نہیں کہ وہ آپ کو کہے گا کہ میں نے آپ کا کام کرنا ہے تو پھر آپ نے اس سے ملنا ہے۔ یہ گھر کی زندگی کے آداب ہیں، ایک دوسرے سے جو تعلق خاطر کے آداب ہیں وہ سکھائے جا رہے ہیں۔ ذالکم خیر لکم، اس میں تمہارے لیے خیریں ہیں۔ مثلا صاف سی بات ہے کہ ایک بندہ میرے سے ملاقات نہیں چاہتا، میں ایسے جا کے اس کے سر پہ سوار ہو جاؤں، مجھے وہ نتیجہ نہیں ملے گا جو ذہن میں میرے ایک ارمان خیال ہے جس کی خاطر میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب وہ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتا تو مجھے نتیجہ کیسے ملے گا، رسپانس کیسے آئے گا؟ جب رسپانس نہیں آئے گا تو میرے دل کے اندر جو تفرق کی ایک لائن اور فضا ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، مجھے وہ زیادہ برا لگے گا، اور وہ تعلق پہلے اتنا شاید کمزور نہ ہوتا جتنا اب ملاقات پہ کمزور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اسلام کے سکھائے ہوئے گھروں کے آداب، ملاقات کے آداب، ان کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں۔ تو تذکرہ یا تذکروا کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ واقعتاً ہی سبق حاصل کرتا ہے، کوئی ایسی نہ ایسی بات اس کی زندگی میں آ ہی جاتی ہے کہ انسان بعض دفعہ ایک دوست سے ملنے کے لیے جاتا ہے، وہ ناگواری کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے، تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ بھائی میں نے آج کے بعد اس سے ملنا ہی نہیں ہے، تو اس میں اس کے لیے خیر نہیں ہوتی۔ اسلام کے اصولوں میں خیر ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے اس گھر میں کوئی نہیں ہے تو تم اس گھر میں داخل نہ ہو، حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے۔
جب تمہیں اجازت دے دی جائے تو پھر تم داخل ہو. وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تمہیں گھر سے آواز دے دی جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس آ جاؤ. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے بڑی ہی پاکیزگیاں ہیں. پاکیزگیاں، مرد گھر میں نہیں ہے تو نہیں جائیں، خواتین گھر میں ہیں تو پرہیز کریں، بچیں. اور کہا جائے گھر کے اندر کوئی بڑا نہیں ہے واپس آ جائیں. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ ان تمام تر اعمال کو جانتے ہیں، اس کے علم میں ہے جو تم کرتے ہو. بعض دفعہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، تو واپس کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. بولنا نہ، خوشی کا اظہار نہ کرنا، کراہت کا اظہار کرنا. جاوید چودھری نے لکھا تھا ایک مرتبہ کہ میرا ایک دوست تھا بہاولپور کے علاقے میں، اور وہ مجھے ہمیشہ یہ کہتا رہتا تھا کہ آپ کبھی تشریف لائیں، آپ کبھی تشریف لائیں، آپ کو ادھر شکار کروائیں گے، آپ کو سیر کروائیں گے. ہم پرانے لنگوٹیے تھے تو میں بڑا بندہ بن گیا، وہ ایک عامی شخص رہا، لیکن محبت تھی، ہم قریبی دوست تھے. تو ایک مرتبہ مجھے 3 چھٹیاں ہوئیں تو میں چھٹیاں گزارنے کے لیے وہاں چلا گیا. چونکہ مصروف ترین شخصیت ہے تو اس کی چھٹیاں بھی بڑی قیمتی. تو میں نے کہا یہ میں اپنے دوست کے پاس گزاروں گا. تو میں نے کہا اسے میں دوں گا، کیا کہتے ہیں، اچانک جانے کو اچانک جائیں گے، سرپرائز دوں گا. تو میں وہاں چلا گیا تو اس نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کے اسے خوشی نہ ہوئی، جیسے بندہ بھاگ کے آتا ہے، جیسے وہ میرے سے فون پہ اظہار کیا کرتا تھا. تو میں نے کہا میں جاوید چودھری آپ کا دوست. اس نے کہا جی ٹھیک. بڑے ڈھیلے سے انداز سے اور بڑی مشکل سے اس نے بیٹھک کا دروازہ کھولا تو میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. تو بیٹھا رہا، بولا کچھ نہیں. تو مجھے اسی چیز سے مجھے غصہ آ گیا، وٹ چڑھ گیا. تو میں نے اسے کہا کہ میں جاتا ہوں پھر. کہنے لگا ٹھیک ہے. تو میں پھر واپس آ گیا. تو انتہائی میری نظروں میں وہ بندہ گر گیا. تو میں واپس آیا اسلام آباد میں. تو ایک مرتبہ کوئی دوست میرے ساتھ کام کے لیے آیا تو ساتھ وہ بھی شخص تھا بہاولپور کا. تو میں نے باہر پیغام بھیجا کہ یہ جو 2 بندے بیٹھے ہیں نا، ایک وہ بہاولپور والا ہے، اس کو واپس بھیج دو، دوسرے کو اندر لے آؤ. تو نمائندے نے جا کے پیغام دیا. تو وہ دوست نے کہا کہ مجھے بھی اجازت دیں، میں مل تو لوں چودھری صاحب سے. بہرحال وہ آیا. جب وہ آیا تو اس نے اپنے غصے کا اظہار کیا، ڈانٹ پلائی، جو باتیں کرنی تھی غبار نکالا. اس نے کہا چودھری صاحب بات اصل یہ ہے کہ آپ بڑے مصروف آدمی، بڑے بندے ہیں، 3 چھٹیاں آپ کو ہوئی تھیں. جس دم آپ میرے دروازے کے پاس آ کے کھڑے ہوئے نا، اس سے چند لمحے پہلے میرا بیٹا چھوٹا فوت ہو گیا تھا. ابھی ہم نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کو اپنے غم میں شریک کر کے آپ کی چھٹیاں ضائع کرتا. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ میں کراہت کا تھوڑا سا اظہار کرتا، آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے اوپر غصہ کرتے، لیکن آپ کی چھٹیاں ضائع نہ ہوتی. آپ بڑے آدمی ہیں اور آپ یہ چھٹیاں کسی اور خوشگوار احساس کے ساتھ کہیں اور گزارتے. اب یہ بندہ چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ میری نظروں میں میرے سے بھی عظیم ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا. بعض دفعہ ایک چیز کو ہم آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہم ناگوار محسوس کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے. بعض دفعہ ہمیں کوئی بندہ دھکا دیتا ہے، ہم کہتے ہیں اس نے دھکا دے دیا، لیکن جس جگہ پہ اس نے ہمیں دھکا دیا ہوتا ہے نیچے کوئی نہ کوئی کھڈ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کھائی ہوتی ہے جہاں سے ہم بچ جاتے ہیں. وہ دھکا نہیں ہوتا، اس میں تذکارون، کچھ نہ کچھ سبق ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ نصیحت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ خیر ہوتی ہے. یہی فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجبور بھی ہو سکتا ہے، اس کو کوئی معاملہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ آداب ہیں تمہارے. اگر وہ تمہیں کہہ دیتا ہے کہ واپس چلے جاؤ فرجیو، تو تم واپس آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. ہوا ازکا لکم، اس میں تمہارے لیے پاکیزگیاں ہی پاکیزگیاں ہیں، خیریں ہی خیریں ہیں. واللہ بما تعملون علیم، اور رہے وہ تمہارے اعمال جو تم کرتے ہو یا جس نظر اور غرض سے تم جا رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ تم یہاں چکر کیوں لگاتے ہو، یہاں آتے کیوں ہو، تمہارا مقصد کیا ہے. یہ آداب صرف اور صرف آپ کو اسلام میں ملیں گے، قرآن میں ملیں گے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آسمانی کتاب میں ملیں گے. آداب کے آداب، سبق کا سبق، تربیت کی تربیت، تہذیب کی تہذیب، اور قرآن مجید کی تلاوت کے مزے کا مزہ اور ثواب کا ثواب. یہ ساری خیراتیں اور ساری برکتیں یہ صرف ایمان والوں کو قرآن مجید میں ملتی ہیں یا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات میں ملتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر